خداوند یسوع مسیح ناصری کے معتبر ازلی محیب پاک اور بے عیب نام میں اب سب کی سلامتی ہو۔ اور آج کا خوبصورت دن جو اتوار کا ہے سب کو مبارک ہو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اور آپ کے لیے بہت عظمت کی بات ہے کہ آج اس مقدس دن میں، مسیح کے جی اٹھنے کے دن میں ہم زندہ ہیں۔ ہاللویا۔ آئیے ایک خوبصورت خیال جو خدا کی ذات معتبر کا خیال ہے، جو اس کی طرف سے متعین و مقرر ہے، وہ ہم خدا کے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں۔ یہ مقدس زکریا کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کے دوسرے باب کے 8ویں آیت میں بڑا خوبصورت بیان ہے، اور لکھا ہے خدا کے کلام حق میں، مقدس زکریا کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت لکھا ہے، کیونکہ رب الالفاظ جس نے مجھے اپنے جلال کی خاطر ان قوموں کے پاس بھیجا ہے جنہوں نے تم کو غارت کیا، یوں فرماتا ہے کہ جو کوئی تم کو چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ ہاللویا۔ بڑا پیارا خیال، بہت پیارا خداوند کا اپنے دل کا جو اظہار ہے، محبت کا اظہار ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے خادم مقدس زکریا کے متعلق ہے کہ وہ خداوند کے کلام حق کو بیان کرتے ہیں، اور یہ ایک نبوتی پیغام ہے، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو خدا سے محبت کرتے ہیں، اور خدا سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ عجائب کام بھی کیے جو خدا کی نظر میں درست نہیں تھے، اور اس سبب سے وہ لوگ جو ہے دیگر ممالک میں چلے گئے ہیں، اور غیر اقوام جو خدا پر ایمان اور توکل لائق طور پر نہیں رکھتی تھی ان میں یہ مقید ہو گئے ہیں، وہ لوگ ان کو اسیر کر کے لے گئے ہیں۔ یہاں پر خداوند کا کلام جو ہے یہ بار نبوت ہے، مقدس زکریا کی معرفت خدا جلاوطنوں کو واپس بلاتے ہیں، اور خداوند یہ پیغام دیتے ہیں، اور یہ پیغام خدا کا خادم ایسے بیان کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ رب الالفاظ جو لشکروں کا خدا ہے، جو آسمان کی افواج جو ہیں ان کا حاکم ہے، اس کا یہ پیغام ہے، وہ یہ فرماتا ہے، اس کی غیوری یہ کرے گی، وہ یہ کہتا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ خداوند فرماتا ہے۔ وہاں اگر پیچھے اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں تو وہاں دختر سیون کی بات ہے، وہاں دختر بابل کی بات ہے۔ سیون خدا کے لوگوں کو، ایمانداروں کو خدا کی ذات معتبر سے ریلیٹڈ، اور خدا کی ذات اور اس کے خادمین کو اور اس جگہ کو ظاہر کرتا ہے جو خدا کی ہے، جہاں خدا کا اظہار ہے۔ بابل بت پرستی اور شیطانیت کی علامت ہے، اس لیے خداوند کا کلام دختر سیون کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہے جو اہل ایمان ہیں، جو خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس پر یقین کرتے ہیں، اسے مانتے ہیں۔ خدا یہ کہتا ہے کہ ان سے نکل کر اب واپس آ جاؤ، اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ وہ جس نے ان قوموں کو غارت کیا، تباہ و برباد کیا، اب وہ فرماتا ہے جو میری طرف لوٹ آتے ہیں وہ میری آنکھ کی پتلی ہیں۔ خداوند کا کلام میں بڑی بیوٹیفلی، بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ جو کوئی میرے طالب کو چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ اور اگر یہ سائے کی کتاب کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ خداوند فرماتے ہیں کہ تیری صورت جو ہے وہ میری ہاتھ کی ہتھیلی پر نقش ہے، اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے رہتی ہے۔ میرے عزیزو، میں اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا، تفسیر و تفصیل میں مختصر یہ کہنا چاہوں گا، آپ اور میں جو خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، مینز خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری پر ایمان رکھتے ہیں، جس کا فدیہ دیا گیا ہے، جس کا مول خداوند یسوع نے چکایا ہے، آپ اور میں انتہائی خوبصورت اور قیمتی ہیں۔ خداوند نے اپنے بیٹے کا لہو دے کر ہمیں خریدا ہے، اس لیے وہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ آپ کو کبھی کمتر نہ سمجھیے، احساس کمتری کا کبھی شکار نہ ہوئیے، اس لیے آپ کا اور میرا محافظ خداوند یسوع مسیح ناصری ہمیں بچاتا ہے، جس نے یہ کہا کہ جو تمہیں چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے، تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ اس کا یہ بھی کلام ہے کہ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ دن ہوتا ہے جو ان کو بچاتا ہے۔ آپ کا اور میرا محافظ یہوہ پاک خدا ہے، وہ ہمیں محفوظ کرتا ہے، اس کا وعدہ آج ہمارے ساتھ ہے۔ کتنا خوبصورت بیان خدا کے خادم، خدا کے نبی نے دیا ہے کہ جو کوئی تم کو چھوتا ہے
میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. میں اس کی لمبی تفسیر نہیں کرنا چاہتا. آنکھ بڑا سینسٹیو عضو ہے بدن کا, اور آنکھ کے متعلق بڑا کچھ کہا گیا ہے. اور میں تو بذات خود بھی جب بے شک تصویر پر ہی خدا یسوع المسیح کو دیکھتا ہوں, یا تصور میں خدا کو دیکھتا ہوں کہ وہ میری آنکھوں میں کیسا وہ منظر ہوگا جب تو اس کی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا, کیسا وہ منظر ہوگا جب لوگ صلیب پر خود چڑھا رہے تھے تو اس نے ان کی طرف دیکھا, کیسا وہ منظر ہوگا جب مریم مگدلینی اسے دیکھتی ہے, کیسا وہ منظر ہوگا جب ماں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے بیٹے یسوع مسیح ناصری کو دیکھا. تو میں جب تصور میں جاتا ہوں تو میں تو خیال بیان کرتا ہوں, میری ایک باقاعدہ مسیح کی ذات عظمیٰ میں مسیح کی آنکھوں میں ایک نظم بھی ہے. اس کی آنکھوں پہ میں نے لکھی ہے کہ میں نے مسیح کو سمجھا, اس نے مجھے پہلے دوست کہا ہے, اس لیے میں بھی اسے دوست کہتا ہوں. میرا بڑا بھائی بھی ہے, میرا نجات دہندہ بھی ہے. وہ رب کائنات خالق اور مالک بنایا عالم سے پیشتر سپہ کیا ہوا برہ, مجھے چننے والا, مجھے حیات زندگی دینے والا, مجھے بخشنے والا, میری نجات, میری سلویشن, میری نجات کا پشتہ, میری تقویت, میرا حسن, میری خوبصورتی میرا مسیحا ہے. اس لیے میں نے اس کی شان میں یہ بھی لکھا ہے کہ ماہی دیاں اکھاں وچ ہر شے سمائیے تے پتہ لگا اکھ جدوں اکھاں وچ پائیے. تو جب ہم یسوع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں تو وہ ریئلٹی جو در حقیقت نجات کی ہے, مخلصی کی ہے, محبت کی ہے, شفا کی ہے, بقا کی ہے, جزا کی ہے, ہم پر کھل جاتی ہے. اسی کا یہ دعویٰ ہے کہ جو کوئی تم کو چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. تو میرے عزیزو, اگر ایک انسان اپنی آنکھ کو چھونے نہیں دیتا تو وہ یہوہ پاک خدا ہے جس کی آپ پتلی ہیں, جس میں سے وہ کائنات کو, دنیا کو دیکھتا ہے. آپ ہمیشہ سیف رہیں گے اگر آپ یسوع کے کلام پر, اس پر جو آج سنایا گیا ایمان رکھیں گے. سو گاڈ بلیس یو آل. اس کلام پر بھروسہ رکھتے ہوئے ہمیشہ خوش رہیے, شکر گزاری کیجیے خدا کے اس بڑے وعدے کے لیے. وہ آپ کو قوموں سے, بادشاہتوں سے, سلطنتوں سے اور بڑے بڑے وہ جبار جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں, وہ ثابت کر دے گا کہ آپ جیسا کوئی نہیں, کیونکہ آپ کا خدا ایک ہے اور وہ جلالی اور نرالا ہے, اور آپ بھی نرالے ہیں. سو گاڈ بلیس یو. خدا ہم سب کو برکت دے. آمین آمین آمین. آئیے جی ہم سب مل کے خداوند کے اس زبردست کلام کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس, آپ کا انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خدا ہماری روحوں کے مطابق جو آج ہماری ضرورت تھی کہ خدا ہم اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میری کوئی ضرورت نہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے وسیلہ سے کوئی بڑا کام نہیں ہو سکتا. اے خدا آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہم ناچیزوں کو, ہم حقیروں کو چن لیا اور اپنے کام, بڑے بڑے کام کرنے کے لیے خدا آپ نے ہمیں تیار کر لیا. اے خدا شکر گزاری کرتے ہیں آپ کے خادم کے لیے, آپ کے بندہ کے لیے خدا جن کو آپ ہمارے درمیان لائے اور خدا اس کلام کو ہمیں فراہم کیا. اس کے لیے ہم آپ کی بے حد شکر گزاری کرتے ہیں. خدا میں آپ کے بیٹا SM دانش صاحب کے لیے خدا اور ان کی پوری فیملی کے لیے میں ان کے اوپر یسوع کے لہو کو مانگتا ہوں, ان کے گھر کے گرد یسوع کے لہو کی باڑ کو مانگتا ہوں جو ایوب صابر کے گھر کے گرد تھی. بالکل وہی باڑ ہے خدا تیرے بندہ کے گھر کے گرد بھی ہو. خدا آپ کا بندہ جس کام میں ہاتھ لگائے وہ کام جو ہے وہ باعث سے برکت ٹھہرے. خدا جس طرح سے انہوں نے کلام کو پیش کیا خدا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا بندہ خدا نہ صرف ملک پاکستان بلکہ دنیا کی انتہا تک آپ کے کلام کی منادی کے لیے استعمال ہو. اور خدا آسمانی باپ یہ مانگتا ہوں کہ خدا ہماری جیسے حفاظت کی, نگہبانی کی ذمہ داری آپ نے اٹھائی ہے تو خدا اس لیے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. سو خدا اس سارے کلام کے لیے میں مسیح یسوع کے نام کی وسیلہ سے ساری شکر گزاری, سارا عزت, سارا جلال, سارا آنر یسوع مسیح ناصری کے نام کو دیتا ہوں. آمین. آئیے ہم سب مل کے اس دعا کو کریں جو یسوع مسیح ناصری نے ہم سب کو سکھائی. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہت آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دیجیے, جس طرح ہم اپنے قرض معاف کرتے ہیں, ہمارے قرض معاف کر, ہمیں آزمائش میں نہ لائے بلکہ برائی سے بچا, تیری بادشاہت, قدرت اور جلال ہمیشہ رکھتے رہے. آمین. کلام برکات کے لیے پاسٹر SM دانش صاحب. ہمارے خدا یسوع مسیح ناصری کا فضل, خدا باپ کی محبت,
पाक रूल कुछ की रफ़ाकत और इश्तिराक हम सबों के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ, बिलखसूस आलमगीर कलीसिया और हमारे इस घराने के साथ अब्दुल होती रहे। आमीन। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जो लोग हमारी वीडियो पे आज नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पास्टर एसएम दानिश साहब के अगर आप बहुत ज़्यादा मैसेजेस सुनना चाहते हैं, बरकत को हासिल करना चाहते हैं, तो एसएम दानिश साहब का भी एक यूट्यूब चैनल है गॉड विद अस के नाम से। आप वहाँ पे भी जाके उसको भी विज़िट करें, उसको भी सब्सक्राइब करें, ताकि वो सारी बरक़ात जो खुदावंद देना चाहता है उन सारी बरक़ात को आप नज़दीक से रिसीव करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन।